محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقیر صاحب الشرف صاحب بیت الحمد صاحب قمیص یوسف صاحب امامۃ الصحاب صاحب خاتم سلیمان صاحب یافور صاحب عزم صاحب وقار صاحب ذوالفقار صاحب تابوت سکینہ صاحب سمسام فلاق الحام شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن امامنا و امام الانس والجان عین الحیات سفینۃ النجات سدرۃ المنتہی عروۃ الوثقی غایۃ القصوی مثل الاعلی ذو القدرۃ الجامعہ غیث الرحمہ رحمت واسعہ دولت کریمہ خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین ماء معین بلد الامین معز المومنین مذل الکافرین امان المومنین فوز المومنین صلاۃ المومنین بیت اللہ فی العالمین اکرم الاکرمین
اجود الاجودین، ارحم الراحمین، خیر الرازقین، غایت الطالبین، نیت الصابرین، ولی العالمین، ولی المظلومین، ولی المستضعفین، ولی المقتولین، ولی المحرومین، ولی اللہ، آیت اللہ، علامت اللہ، خزانۃ اللہ، ہیبت اللہ، نعمت اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، ارادت اللہ، مشیت اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لقاء اللہ، ساق اللہ، جنب اللہ، عزت اللہ، امر اللہ، مشیت اللہ، سبیل اللہ، صراط اللہ، روح اللہ، نفس اللہ، قلب اللہ، صورت اللہ۔ بقیت اللہ، بقیت الانبیاء، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الکوثر، بقیہ آل محمد، قائم آل محمد، روح آل محمد، محبوب آل محمد، مطلوب آل محمد، مقصود آل محمد، یوسف آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، غوث الغیوث، قطب الاقطاب۔ یہ میں آپ کے وقت کے سلطان کے اسماء گرامی تلاوت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غوث الغیوث کیا معنی ہے اس کے؟ یہ آپ کے سلطان کا نام ہے، ملتان کی سرزمین ہے۔ غوث الغیوث بھائیوں اس سلطان کو کہتے ہیں جو مشکل کشاؤں کا مشکل کشا ہو۔ غوث الغیوث، قطب الاقطاب، شاہد العباد، مستاصل الاناد، منعم و منان، موزن و آزان، صاحب الزمان، الہادی، المہدی، القائم، القیم، المنتظر، الغریم، السبیل، العدل، القسط، الجمعہ، النور، النہار، الفجر، العدل، بشیر النذیر، سراج منیر، علی کل شیء قدیر۔ جو اپنے ولی عصر کو ہر شے پہ قادر سمجھ کے اس انتظار میں شب و روز گزار رہا ہے، عفت کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، واجبات کو ادا کر کے، محرمات سے اپنے آپ کو روک کے، جو عزام دعا کے ساتھ زندگی کی سانسیں بسر کر رہا ہے، اس انتظار میں کہ ولی العصر، ولی المظلومین کا ظہور ہو، تاکہ ہر ظالم ذلیل نظر آئے، مظلوم عزت میں نظر آئے۔
بھائیوں، جو اس انتظار میں شب و روز گزار رہا ہے، واجبات کو ادا کر کے، محرمات سے اپنے آپ کو روک کے، صبر کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، عزا و دعا میں زندگی کی سانسیں بسر کر رہا ہے کہ متاخر الارض کا ظہور ہو تاکہ اللہ کی زمین نجاست سے پاک ہو جائے۔ یہ میری آواز آپ تک جاری ہے؟ بھائیوں، بغض حیدر سے بڑی اور کوئی نجاست نہیں ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے یا نہیں کہ اس نجاست سے اللہ کی زمین پاک ہو جائے؟ ولایت میں شک سے بڑی کوئی نجاست نہیں ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس نجاست سے اللہ کی زمین پاک ہو جائے؟ اگر چاہتا ہے تو پھر پاک کرنے والے کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، پکارو یزیدیت سے انتقام لینے والی ذات کو، یا امام المنتظر، سب بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا ولی العالمین، یا ولی المظلومین۔ جتنی مظلوموں کے انتقام کی دل میں آگ ہے اتنا بلند پکارو، یا ولی المظلومین، یا ولی المظلومین، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث مرتضی، یا وارث سیدہ، یا وارث دین خدا، یا وارث بیت اللہ، یا وارث صف اعظم، یا وارث ذوالجناح، یا وارث ذوالفقار، ذوالفقار کی پکار، ذوالفقار کی پکار، نعرہ حیدری۔ سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ بھائیوں، قبلہ فضل عباس صاحب کی نگرانی میں یہاں پہ دینی درسگاہ ہے جامعہ صاحب الزمان، جہاں پہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا ہے کہ تھوڑی دیر گفتگو ہی دین پہ ہو جائے، پر ایک بات یاد رکھنی، میں ہاتھ تھوڑے مارنے نے، مجلس پاک چوکھی پڑھنی تو تسی مجلس ہی سنو دے کہ ہتھاں دا انتظار کرو، مجلس بھی سن لیں دی ہوں۔ ایک صلوات سارے بندے ادب نال بارگاہ چ پیش۔ دوستو، اللہ کے نزدیک یہ قبلہ ذاکر صاحب میرے بعد پڑھنے والے ہیں اور مولوی صاحب بھی ہیں، لیکن مولویت کا نام نہیں لیتے چونکہ وہ کام چلتا نہیں ہے، تو جو مارکیٹ والا ایٹم ہے وہ ہی چلاتے ہیں، وگرنہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عرض کرنے لگا ہوں، ذرا اس پہ غور فرمانا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ ماشاءاللہ دینی طالب علم موجود ہیں۔ اچھا جی، دین کیا ہے؟
آپ کہیں گے کہ آپ کیا یہ تقریر کر رہے ہیں؟ میں اس بات کو چھیڑنے لگا ہوں جس میں واہ واہ تو تھوڑی ہے، شعور زیادہ ہے۔ دوستو، امیر کائنات نے فرمایا اول الدین معرفت ہو، اول دین اس ذات کی معرفت ہے۔ کیا ہے جی؟ اس ذات کی اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو لہذا پھر سب دین کی خدمت کرنے والوں کو اور طالبان دین کو معرفت کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی کہ معرفت توحید کیا ہے۔ توجہ ہے جی؟ معرفت توحید کیا ہے؟ اب میں اپنے پاس سے پھر کچھ نہیں کہنے لگا، یہی سوال مولا حسین کی بارگاہ میں سائل نے کیا کہ معرفت جناب سن رہے ہو؟ یہی سوال مولا کی بارگاہ میں کیا کہ معرفت توحید کیا ہے۔ ذات پاک نے جو جواب عطا فرمایا، سوال بھی بڑا قیمتی ہے، ہماری ضرورت ہے یا نہیں جی؟ کچھ بولو تو صحیح، کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری اہم ترین امیر کائنات کے فرمان کے مطابق ذاکرو، عالمو، پیرو، طالب علمو، مدرسو، ہماری تو پہلی ضرورت ہی پھر معرفت توحید ہے۔ تو پھر معرفت توحید پہ بات کرو کہ معرفت توحید کیا ہے۔ اب اتنی معرفت پہ باتیں ہونے لگی کہ یا علی کہنا بھی شرک ہو گیا، یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہو گیا، اور کہیں مولا کا علی کا نام لینا بھی باطل کر گیا سارے عبادتوں کو۔ یہ ہے معرفت؟ تو ذرا پوچھو تو صحیح۔ مولا حسین پاک سے سائل نے سوال کیا معرفت توحید کیا ہے؟ میرے مالک نے ارشاد فرمایا معرفت الامر ہی معرفت توحید ہے جس کی اطاعت فرض کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، میں تقریر کیسٹ بھی ہو رہی ہے، آرام سے بچوں اس کو سننا، اور اسی کو جب معصوم نے بیان فرمایا تو کہا مم ماتا ولم یعرف، جو بھی مر گیا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ داڑھی کے بغیر یا داڑھی والا، نہیں، جو داڑھیوں میں مر گیا، بڑے بڑے لباسوں میں مر گیا، مسجدوں میں مر گیا، مدرسوں میں مر گیا، کہیں مر گیا، کون مر گیا؟ ادھر والا مر گیا یا ادھر والا؟ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہلیت کی موت مر گیا۔ کس کی موت مر گیا جی؟ یہاں پہ ایک اصلاح کر لو، یہ معنی بالکل غلط کیے جاتے ہیں۔ وہ جہالت کی موت مر گیا۔ جہالت کفر نہیں، جہلیت کفر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں؟ وہ کفر کی موت مر گیا ہے۔ یہ جہالت غلط معنی کیے جاتے ہیں، جہلیت کی موت مرا، یعنی کفر کی موت مر گیا۔ کیوں پھر بھائیو؟ موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہاں جی، بچ سکتا ہے؟ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ موت سے بچنے کی کوشش کرو، نہیں، میرا یہ روٹ نہیں، میرا یہ سبق نہیں۔ میں اتنی عرض کرتا ہوں جہلیت کی موت سے بچو۔ کس موت سے بچو؟ موت کی تو تمنا کرو، جہلیت کی موت سے بچو۔ کیوں جی؟ ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے؟
تسی سوچی پی رہے ہو ایتھے جڈا مرضی وڈا لے آو کسے دی دم مارن دی جا نہیں. اے ڈاک ہی میرے کول بڑی سرکاری جی ہے تے میں جو وائی گلاں کرن والا بندہ نہیں. میں گل ہی ہو پیا کرنا جیڑی واقعہ ہی تواڈے تے میرے واسطے ضروری ہے. ماشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہیں. بس میری غرض اتنی ہے کہ آپ کی توجہ رہے اور آپ کی انشاءاللہ ہے بھی. ماشاءاللہ دینی طالب علم تشریف فرما ہیں. ناصر الدین قاچار کے دور میں جو میری تقریر کی کوئی اہمیت ابھی نہیں سمجھ رہے, ناصر الدین قاچار کے دور میں 4000 طالب علم تھا درس میں. کتنے؟ تو آڈے کسے درس سے چاہیے 4000؟ مجمع چ بھی کوئی نہیں, انجے ہی پہ آنے لکھاں دا مجمع. تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں 4000 سے پوچھا گیا کہ جناب آپ درس میں کیوں آئے؟ ایک ایک سے پوچھا. کسی نے کہا میں منطقی بنوں گا, کسی نے کہا میں فلسفی بنوں گا, صرفی ناوی بنوں گا, کلام پڑھاؤں گا, مناظر بنوں گا, توجہ ہے صاحبان, مدرس بنوں گا, پتہ نہیں جو بھی بننا ہے. سب نے اپنی اپنی خواہش ظاہر کی. ایک نے کہا میں معرفت امام زمانہ کے لیے آیا. اگر بھائیو سن رہے ہو کس کے لیے آیا ہوں؟ ایک نے کہا, فرمایا اگر یہ ایک نہ ہوتا سارا درس ہی آگ لگا دینے کے قابل تھا. یعنی کسی ایک کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تو سمجھ رہے ہو میری بات کو کہ نہیں؟ تو پھر یہ بھی ہماری کیا ہے؟ درسگاہ ہی ہے نا. تو پھر یہاں کس لیے آنا چاہیے؟ جو امام کی معرفت کے لیے خیرات مانگنے بارگاہ میں آئے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. بھائیو کچھ رخ چینج ہوا ہے سوچ کا یا نہیں؟ اب میں آگے چلوں. اب معرفت کے لیے کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی, نہیں ایک بات ہے نہایت اہم ہے, چلو وہ ضرور کرو. موت کا پتہ ہے جی کب آئے گی؟ ہر وقت آ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ قبلہ اعجاز صاحب کہہ نہیں رہے تھے ہو سکتا ہے میری آخری مجلس ہو. اللہ کرے ہم اس یقین سے بات کریں کہ ہماری آخری ہے. یہ لفظوں کی وادی سے نکل جائیں. توجہ ہے صاحبان, اور سننے والے بھی آخری سمجھ کے سنیں. ہو سکتا ہے نا ہماری آخری ہو. کیوں بھائیو؟ اس کا مطلب ہے موت ہر وقت آ سکتی ہے نا, ابھی آ سکتی ہے. تو پھر جاہلیت کی موت سے بچنے کے لیے سارے کام چھوڑ کے پہلا کام ہی یہ کرنا چاہیے کہ اتنی تو معرفت کی خیرات ہو کہ جاہلیت کی موت نہ کہلائے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہر بندے کے پاس یہ خیرات ہونی چاہیے. پہلے یہ تو مان جو ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ضروری سمجھتے ہو بلند نعرہ حیدری. ماشاءاللہ اب میرا کچھ دل تھوڑا مطمئن ہوا ہے کہ کچھ میں عرض کر سکا ہوں. یاد رکھو ایک بات کرنے لگا ہوں, جس طرح ہر وقت موت آ سکتی ہے نا, ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے موت آ سکتی ہے, ایسے ہی قائم کا ظہور بھی ہر وقت ہو سکتا ہے. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایسے ہی سلطان کا ظہور بھی ہر وقت ہو سکتا ہے. جس کے پاس معرفت نہیں, نہ وہ موت کے لیے تیار ہے نہ وہ ظہور کے لیے تیار ہے. کوئی سمجھ آ گئی ہے میری بات کی؟ پھر ہم سب کو اس تیاری کے لیے بھی دولت کیا ضروری ہوئی؟
بولو معرفت. ماشاءاللہ. اب یہ حاصل کیسے کرے؟ ضروری تو ہو گئی. کدھر سے یہ خیرات ملے گی؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. دیکھو دھیرے دھیرے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس پہ کچھ غور فرمائیں. گھنٹے گھنٹے دیاں کوڑیاں کہانیاں انج سنا سنا کے نا اس قوم دا اللہ فضے جدا نہ کوئی سر نہ پیر، بے روح گلا ککھ نہیں چھڈیا. تے بہرحال میں جنہ میرے مالک نے مینوں شعور دیتا ہے میں حالات نال نہیں چلتا، جیڑی خیرات لبی ہے وہ پیش کرنا. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اب پھر معرفت کے لیے کیا کریں جی؟ کس کے پاس جائیں؟ جتنے بچے ہیں ان کو تو ڈھونڈنا چاہیے. جو اس کے پاس خود نہیں وہ تمہیں کیا دے گا؟ جو آپ اس ذائقے سے واقف نہیں وہ تمہیں کیا سمجھائے گا؟ میرے پاس راستے تو بہت نکل رہے ہیں، اب میں ڈائریکٹ امام صادق کا راستہ بتانے لگا ہوں. توجہ ہے صاحبان. منصور نے میرے شیخ شہنشاہ کو بلایا. سرکار دجلہ کے کنارے اترے تو ایک شخص نے آ کے کہا سرکار ہمیں معرفت کی خیرات چاہیے. آپ کو بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب میں کدھر جاؤں، کیسے سمجھاؤں، میرے بس میں ہو. او اللہ کے بندو، معرفت کی خیرات کے لیے دروازہ ایک ہی ہے. ادھر ادھر سے کچھ نہیں ملے گا. اگر معرفت کی خیرات چاہتے ہو تو پھر سائل بنو گے، در امام کا ہی ہے. کس کا ہے؟ امام کا. میرے آقا نے غلاموں سے کہا اس کو دریا میں پھینک دو. دریا میں گیا، باہر نکلا، کہتا ہے آقا سوال معرفت ہے، پھینک دریا میں رہے ہو. میرے مالک نے غلاموں سے کہا اور پھینکو. پھر گیا، پھر واپس آیا، کہتا ہے آقا مانگتا ہوں معرفت، دیتے ہو دریا میں دھکے. مالک نے غلاموں سے کہا ذرا آگے کر کے پھینکو. جب آگے گیا ڈوبا تو موت سامنے آئی. موت سامنے آئی تو دعا فریاد کی، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا. بچ کے باہر آیا، سیدھا سرکار کے قدموں پہ گرا. کہتا ہے کتنا تو لجپال ہے، خیرات عطا کر دی ہے. دیکھنے والوں نے کہا گیا دریا میں، آیا واپس، قدموں پہ سر رکھ رہا ہے، اٹھاتا نہیں. کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کہا معرفت کی خیرات مل گئی ہے. سب حیران ہو گئے، کیسے مل گئی؟ کہا مل جو گئی ہے دینے والے نے دے دی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں گہرے پانی میں گیا ڈوب کے مرنے لگا، ہاتھ پاؤں میرے بے بس ہو گئے، سامنے موت آئی، میں فریاد کی یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا. کہنے والوں نے کہا اللہ کو پکارا ہے، جھک ادھر کیوں رہا ہے؟ کہا میں نے فریاد کی یا اللہ مجھے بچا. پانی میں میری آنکھیں کھلی، جدھر دیکھا مجھے صادق ہی نظر آیا. حیدری جدھر دیکھا تو سمجھ آئیے جی، جدھر دیکھا. یہاں ہی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہاں ہی یہ گزارش کرنے لگا ہوں. پکارا کس کو؟ آیا کون؟ نہیں آپ لطف نہیں لے رہے میں کیا کہا. اس نے امام کو پکارا ہی نہیں، پکارا اللہ کو ہے. تشریف کون لائے؟ شاید نہیں.
بھائیوں میری گزارش کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ پکارا اللہ کو، تشریف کون لائے؟ نام تو لو زبان سے، اللہ کی جگہ پہ امام کا نام آ جائے تو پریشان نہ ہوا کرو۔ اچھا جی، پکارا کس کو؟ تشریف کون لائے؟ یہاں میرا ایک سوال ہے، آپ اللہ ہیں جی؟ میں مولا سے کہتا ہوں آپ اللہ ہیں، اس نے جو پکارا اللہ کو ہے تو آنا بھی اللہ کو ہی چاہیے نا۔ آپ کیوں آئے جبکہ آپ اللہ کے نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ میں بھی نہیں کہتا اللہ ہیں، میرا بھی یہ مقصد نہیں، اور اسی لیے میں وضاحت کرنے لگا ہوں، داد لے کے نہیں جانے لگا، بات سمجھانے لگا ہوں۔ پکارا جو اللہ کو ہے، آپ کیوں آئے؟ اور پھر میرا دوسرا سوال ہے، ان مولویوں کو بٹھا کے پوچھو، اس نے تو دریا میں اللہ کو پکارا تھا، باہر بیٹھنے والے کو پتہ کیسے چل گیا؟ نہیں سن رہے؟ حیدری، اب سمجھے ہو اللہ اور ان کا آپس میں قرب کتنا ہے؟ او فاصلے نہ بناؤ، پکارا اللہ کو جاتا ہے، پکارا اللہ کو جاتا ہے، سنتے بھی اللہ کی جگہ پہ یہ ہیں، آتے بھی یہ ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، بلاؤ گے اللہ کو، اللہ نہیں آئے گا، اس کی جگہ پہ وجہ اللہ آئے گا، ید اللہ آئے گا۔ اللہ جل، بس اللہ جل، میرا خیال ہے کہ آپ دلچسپی سے اللہ جل نہیں کہتے، چند لوگ اللہ جل، اگر صاحب الزمان میں بھی یہ بات نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوگی؟ اگر یہاں سے یہ صدا بلند نہ ہوئی تو پھر کہاں سے ہوگی؟ آپ کا قصور نہیں، قصور ان ممبر پہ آنے والوں کا ہے، عوام کا کوئی قصور نہیں۔ اربوں روپیہ امام کے نام کا کھایا لیکن اس کا تعارف نہیں کرایا۔ کوئی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمام صاحبان درس، صاحبان ممبر پہ قرض ہے امام زمانہ کا تعارف۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ مولا جانتا اس بات کو، ہوائی عام بات نہ سمجھو۔ میں کدھر چلا جاؤں، کیسے سمجھاؤں، میرے بس میں ہو، گھر گھر شیعہ بچے کے گھر گھر میں یہ بات پہنچنی چاہیے۔ تم انتظار پہ کچھ توجہ ہی نہیں کرتے۔ میرے امام کے فرمان پڑھو، کتابیں پڑھو۔ چوتھے سرکار فرماتے ہیں جو منتظر ہے، جو منتظر ہے، المنتظرون للظہور ہی افضل من کل زمان، جو ہمارے سلطان کا منتظر ہے وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہے۔ مولا جانتا ہے، میری ایک بڑے پرنسپل صاحب سے بات ہوئی، ایک خمسہ میں اکٹھے تھے 5 مجالس میں، تو ان سے میری بات ہوئی، میں نے قبلہ نماز کو جو چھوڑے اس پہ بڑا غصہ ہے تم کو، جو روزہ نہ رکھے اس پہ بڑے غصے، بڑی تبلیغیں، بڑی تقریریں۔ میرا آپ سے سوال ہے، جب انتظار جو افضل الاعمال ہے، انتظار افضل عبادت ہے انتظار، تو جو انتظار کا منکر ہو، نہیں سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ تمہارے اصول میں، نہ تمہارے فروع میں، نہ تمہاری تقریروں میں، نہ تمہاری تحریروں میں، کچھ میرے ساتھ ہو یا گھر چلے گئے ہو،
تو جو انتظار کا منکر ہے اس کے بارے جناب کی کیا رائے ہے؟ نماز پہ تو تبلیغ کرتے ہو، انتظار پہ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ جو جواب ہے وہ سناؤں؟ یہ عام میری یہ مالک نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ اس پیغام کو ذات پاک نے شرف دیا ہے کہ اس صدا کو گلی گلی نگر نگر بلند ہونا چاہیے. تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، رفتہ رفتہ کارواں ہو گیا ہے. اب تو بڑی صدائیں آوازیں بلند ہو رہی ہیں. دوستو مسلمان فرمائش پہ تقریر کر دیتے ہیں، ہاں، اور جہاں پہ داد دینے والے ملے وہاں پہ کر دیتے ہیں، لیکن ذمہ داری سمجھ کے دوست دشمن کے گھر جا کے صدا دینا یہ اور بات ہے. میری گزارش کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو جواب ملا وہ سناؤں؟ حیران ہو جاؤ گے، میں بھی حیران ہو گیا ہوں. یہ جواب پہلے میرے پاس بھی نہیں تھا. میں نے کہا مولوی صاحب ڈائری پہ لکھ دو، اپنے ہاتھ سے لکھو تاکہ بعد میں ثبوت کدھر سے دیتا رہوں. ڈائری بھی میری گاڑی میں ہے، ان کا لکھا ہوا بھی گاڑی. انہوں نے کہا میٹنگ ہوئی تھی علماء کی، تو کہا تھا کہ امام زمانہ کا ذکر کم کیا کرو. کچھ سن رہے ہو؟ کم کیا کرو. کیوں؟ کہتے ہیں اس سے علماء کا بغض پیدا ہوتا ہے. کوئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی میرا خیال ہے پریشان ہوں گے کہ یہ بات کیسی ہے. بس یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کسی کے واعظ نے کہا تھا، امام نے کہا تھا کہ مقتل مولا حسن اور مولا حسین کا ذکر نہ کرو، حرام ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ يُحَيِّجُ عَلَى بُغْضِ الصَّحَابَہ، اس سے صحابہ سے بغض پیدا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ میں سوچتا ہوں جس کا قتل سے تعلق کوئی نہیں اس سے بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگر سرکار کی غیبت سے ان کا تعلق کوئی نہیں تو ان کا بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں میری بات کی سمجھ آئی؟ پھر رکتا ہوں، اپنے آپ کو یہ ماشاءاللہ پھر رکتا ہوں. گھبرا تو نہیں رہے گا؟ اب پہلے اصلاح کر لو. عالم کون ہے؟ ایسے ہی وہ عالم وہ عالم وہ عالم، ایسے تو بچہ بھی عالم ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ بھی. کن معنوں میں تم عالم ہو؟ کون بولے کون بات کرے، خوشامد کا ہی دور چل نکلا ہے، اور جب تک تمہیں کوئی وہ سید العلماء نہ کہے تمہارا منہ سیدھا نہیں ہوتا. کون ہے عالم؟ کس کی جرت ہے وہ کہے کہ میں عالم ہوں؟ پہلے عالم کی تعریف کیا ہے؟ پڑھے لکھے بچوں سمجھو. عالم کہتے ہیں جو کسی معاملے میں کسی مقدار میں جاہل نہ ہو. میری گزارش کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ورلڈ میں 1200 علوم پڑھائے جا رہے ہیں، 1200، اور وہ پڑھانے والے مسلمان بھی نہیں، غیر مسلم ہیں. تم عالم کیسے ہو؟ کون سن رہا ہے میری تقریر کو اور کون ضائع کر رہا ہے؟ یعنی عالم، اب امام صادق فرماتے ہیں لوگ ہی 3 قسم کے ہیں، یا عالم یا متعلم یا ملبہ. تم کون ہو؟ کون ہے جو عالم کہلائے؟ میرے مالک نے فرمایا شیعہ متعلم ہیں، شیعہ متعلم ہیں، عالم ہم ہیں. اگر نہیں سمجھ آئی تو میں پلٹتا ہوں لفظوں کو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تمہاری ماں کے شکم سے تمہیں خارج کیا تمہیں کسی شے کا علم نہ تھا، جاہل نکلے. اس کا مطلب ہے جو شکم میں رہے
پیدا ہوگا تو جاہل ہوگا، مرے گا تو کوئی نہ کوئی لا علمی اس کے پاس ہوگی. یعنی جو شک میں رہے وہ جاہل ہی پیدا ہوتا ہے، اس کو عالم کہلوانے کا حق ہی نہیں. ہاں جو عالم ہوگا وہ نہ شک میں رہے گا نہ ظاہر ہوگا تو جاہل ہوگا. جو عالم نازل ہوتے ہیں وہی عالم ہیں، جو جاہل پیدا ہوں وہ عالم نہیں ہیں. جھگڑے ختم کرنے لگا ہوں، کلینی سے لے کے خمینی تک شکم مادر سے جاہل پیدا ہوئے ہیں، اور علی سے لے کے حجت تک عالم نازل ہوئے ہیں. علی مولا، علی مولا، جتنا میرا مالک پسند ہے باب علم نعرہ حیدری. عالم عالم، میرے آقا کا ظہور ہونے دو، القاب بھی چھین لے گا. کون سن رہا ہے؟ اب تو میں القاب تلاوت کرتا ہوں نا، تمہارے منہ سیدھے نہیں ہوتے. جب ظہور ہوگا تو پھر تمہیں پتا چلے گا ان القاب کا غاصب کون تھا. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لہذا تائید کر لیا کرو تاکہ غاصبوں میں شامل نہ ہو جائے. یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ حیدری. بھائیو پتہ نہیں بات کدھر چلی گئی. وہ یہ عالم، تین قسم کے لوگ. اچھا جی، یہ ایک عالم، ایک متعلم، اور تیسرے وہ جیڑے ہار مگر پج پہ جیڑا کھلوتا تھلیو ماشاءاللہ. بلے پیر جی اللہ یافظ پھر انہاں بندیاں دا بھی جنہاں نے ہر واری آکھنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائیو شیعہ متعلم ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ متعلم ہیں، متعلم ہیں. اچھا چلو، اس کا مطلب ہے یہ ان کو رائٹ نہیں عالم کہلوانے کا. عالم یہی 14 ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں، اللہ کے علم کے مالک ہیں. میں شاید نہیں سمجھا سکا. امیر کائنات نے منبر پہ خطبہ نہیں دیا، انا علم اللہ فی العالمین. لوگوں اللہ کے علم کا نام ہی حیدر قرار ہے. کوئی اچھا چلو، ایک ٹائم زیادہ ہو جائے گا، چھوڑو. رسول ثقلین نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ وعلی، میں علم کا. کس علم کا؟ نہیں غور کر رہے. بیالوجی، ٹیالوجی، پیتھیالوجی، فزکس، کیمسٹری، ریاضی، حیات، بداہت، فصاحت، بلاغت، منطق، نحو، صرف، فلسفہ کس کے ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں جناب؟ نہیں، اللہ عالم ہے، صفات ثبوتیہ میں بیان کرتے ہو. یہ اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہیں، یعنی علم اللہ کا ہے، ظاہر مصطفیٰ سے ہوگا. قدرت اللہ کی، ظاہر یہ کریں گے. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے. اور سرکار کے فرمایا حیدر قرار اس کا دروازہ ہے. کیا ہے؟ حد ہے جناب. اگر کہو تو میں زیارت کا ایک جملہ نہ پڑھوں. السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کا دروازہ تجھ پہ میرا سلام ہو. نہیں غور کر رہے میں کیا کہا. اوہ یا علی، شرک نظر آ رہا ہے، بدعت نظر آ رہا ہے، مانگنا نظر آ رہا ہے، گواہی دینا
تمہیں باطل نظر آ رہا ہے. زیارت میں کیا ہے؟ اے اللہ کے دروازے، یعنی در پہ آؤ گے تو اندر جاؤ گے. اللہ کو بھی ملنا ہے تو حیدر کے پاس ہی آنا پڑے گا. نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو اللہ کا دروازہ ہے، یہ علم کا دروازہ ہے. اب جو ان کا دشمن ہے وہ کس کا دشمن ہے؟ علم کا دشمن ہے. یہ سکولوں پہ حملے ہوئے ہیں تو اب سب ان پہ لعنت کرنے لگے ہیں. کرتے ہیں نا؟ کیوں؟ یہ کہتے ہیں یہ انہوں نے سکولوں پہ حملے کیے ہیں، بچوں کے علم حاصل کرنے کی جگہ پہ حملے کیے ہیں، بچوں پہ حملے کیے ہیں، لہذا ان کی داڑھی کو بھی چھوڑو، کلمے کو بھی چھوڑو، اس فراڈ میں نہ آؤ. اب سب ہی لعنت کرنے لگے ہیں. پہلے کوئی کہتے تھے دیکھو جی وہ بھی مسلمان نے، اب کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علمی سکولوں پہ حملے کیے ہیں. اور جو سکول کا دشمن ہو اس کی داڑھی کلمہ کسی کام کا نہیں، مل کے لعنت کرتے ہو جو علم کے در کا دشمن ہو. کون سن رہا ہے؟ اس پہ لعنت کرے یا نہ کرے؟ جتنے کرتے ہو بلند نعرہ حیدری سنی شیعہ مل کے. اچھا دیکھو میں کتنی کوشش کی ہے آپ کے سامنے یہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں. آپ کہو تو امام صادق سے ایک سوال سناؤں آپ کو تاکہ آپ کا دل چاہنے لگے انتظار کا نعرہ لگانے کو. سرکار کے سامنے سائل نے سوال کیا آقا یہ دریا بڑے گہرے ہیں. مالک نے فرمایا بہت گہرے ہیں. اس نے یہ سوال نہیں کیا دریا میں کیا ہے، کہتا ہے دریا کے نیچے زمین ہے. کہا پھر اس کے نیچے کیا ہے؟ سن رہے ہو جی؟ ملتان والوں کتنا سادہ سا سوال ہے اور بڑا قیمتی سوال ہے. جملہ میں ایک پڑھنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی میرے ذوق کا بھی سننے والا ہے. یہ سب سوال اس نے کیا کیا؟ زمین کے نیچے کیا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ میرے مالک نے فرمایا دکھاؤں یا بتاؤں؟ نہیں سن رہے میں کیا کہا ہے؟ دکھاؤں؟ اب دور وین کا ہے. میرا دل پھٹتا ہے کہ کب اس قوم کو کوئی شعور آئے گا اور کون منبر پہ بولے گا. اب تو دیکھنے کا ہی دور ہے، ہر چیز سنائی نہیں جا رہی، دکھائی جا رہی ہے. کب انہیں شعور آئے گا کہ ہم قائم کی نالائن کو دیکھ لیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جی؟ یہ شعور کون دلائے گا، کب آئے گا، اور کون کہے گا تجھے نہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ جن کی حسن الہی کو دیکھنے کی تمنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کچھ سن رہے ہو کہ نہیں؟ کیوں قبلہ اس پہ کوئی تقریریں ہونی چاہیے یا نہیں؟ کوئی ممبروں پہ بات؟ ہاں تالے لگا دیے ہیں دیکھنے پہ. توبہ غیبت کے بعد کوئی مولا سے مل ہی نہیں سکتا. توجہ ہے صاحبان؟ یہ آواز اتنی زور سے گئی اب دماغوں پہ چھا گئی. اب تو ٹوٹ گیا ہے یہ بند. توجہ ہے صاحبان؟ کیوں؟ اب تو کتابیں جو بھری پڑی ہیں ترجمے ہو گئے ہیں، عوام تک رسائی ہے. یہ اس پہ علماء کی ملاقات کے واقعے، مومنین کی ملاقات کے واقعات، بچوں کی ملاقات کے آپ نے کبھی نہیں سنے؟ ہاں تو پھر آپ ان کو یقین بھی سمجھتے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو تم تو کہتے ہو ملاقات ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے نہیں عوام کو نہیں، علماء کو. توجہ ہے جی؟ یہ بھی غلط ہے.
اس کا بھی حقیقت سے بچوں کوئی تعلق نہیں. حوالے کے لیے میں جناب حافظ بشیر صاحب کا دینے لگا ہوں. ان کی کتاب چھپی ہے, ان سے پوچھا ہے ملاقات غیر عالموں کو بھی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہو سکتی ہے. میں حوالے کے لیے دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ہو سکتی ہے, اور میں ایسے بندوں سے ملا ہوں جنہوں نے مولا سے ملاقات کی ہے. لیکن جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس پہ غور کرو. کس کی جرت ہے مولا کی بارگاہ میں عالم بن کے جائے؟ میرا خیال ہے آپ کی ہوگی. نیک پرہیزگار, یہ فلسفے کدھر سے تم نے گھڑ لیے؟ کس کی جرت ہے مولا کی بارگاہ میں پرہیزگار بن کے جائے؟ کون سن رہا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ حد ہے جناب. او جن کی بارگاہ میں خضر گداگر بن کے بیٹھا ہے, مولوی عالم بن کے کیسے جائے گا؟ انتظار میں ہے. کون عالم بن کے ان کے سامنے جائے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کس لیے ہوتا ہے؟ بولو. بیماروں کے لیے. کسی ڈاکٹر کا بورڈ ہے, خبردار کوئی بیمار میرے لیے ملاقات کے لیے. اور جاہلو, ڈاکٹر ہوتے ہی بیماروں کے لیے ہے, امام ہوتے ہی گناہگاروں کے لیے ہے. اللہ جل بھائیو, کچھ میری گزارش کی. وہ شفیع المتقین نہیں, شفیع المذنبین ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تم نے کہاں سے فلسفہ گھڑ لیا؟ او جی مولا آدمی تو کوئی راضی کر ہی نہیں سکتا. یہ مولویوں کا مزاج نہیں مولا کا. پھر مولا نے چاہا تو کبھی آپ سے ملاقات ہو جائے گی. یہ دیواریں تو توڑو جو بنائی گئی ہیں ریت اور مولا کے درمیان. مولوی کا مزاج نہیں, نیک پاک. او گناہگار کوئی بندہ نہیں مل سکتا, کوئی معافی نہیں مانگ سکتا. کیا باتیں کر رہے ہو, چھوڑو. کیا یہ لوگوں کو دور کر رہے ہو ریت سے, ریت کو مولا سے, کہ ہمارے قابو میں رہیں اور ہم ہی لوٹتے رہیں, کوئی اس طرف جائے نہ. سنو ریت, تمہارا سلطان مولوی مزاج نہیں ہے, تمہارے سلطان کا مزاج مزاج توحید ہے. کوئی سنا ہے میں کیا کہا ہے؟ مزاج توحید کیا ہے؟ مزاج توحید کیا ہے؟ دعائے کمیل, یا سری الرضا, اے جلد راضی ہو جانے والے خدا. مطلب کیا؟ ہمارے راضی کرنے میں دیر ہے, اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے. جو تیار ہو سلطان کو راضی کرنے کے لیے بلند نعرہ حیدری. بھائیو, کچھ امید لگی ہے یا کوئی نہیں؟ لو, میں ایک واقعہ پڑھنے لگا ہوں. اچھا نہیں, اس کو بات کو تو پورا کروں. کیا کہہ رہا تھا؟ یہ سرکار دکھاؤں یا بتاؤں؟ ایک لفظ ہے, چلو جو سن لے اس کی بڑی مہربانی ہے. ہاں, دیکھنے سے اطمینان ملتا ہے, سننے سے ایمان ملتا ہے. کون گل کرے گلاں, کچھ میری گل نہیں سمجھ آئی. یہ بندہ ابراہیم جتنا شیعہ ہو تو پھر دیکھنے کی تمنا کرتا ہے. اس پاسے تو انہوں ٹھگا نے آؤں ہی نہیں دینا. جو اس کی نالین دیکھ لے گا وہ اس طرف نہیں نہ دیکھے گا. کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہرحال آپ اس راستے کے واقفوں کو ڈھونڈیں, تلاش کریں, اور یہی عظیم راستہ ہے سفر کا. اس پہ سفر کرنا چاہیے. بچوں, منزل میں نے آپ کو صحیح بتائی ہے, آپ بھی تیار ہیں, اس سفر کے مسافر ہیں.
اچھا چلو بند کرو. میں اس نے کہا دکھاؤ. میرے مالک نے چاہا تو دریا سے ایک تھیلی بند باہر آئی, سفید اس میں پانی تھا. سن لیا آپ نے؟ کہتے آقا یہ کیا ہے؟ مالک نے فرمایا یہ پانی ہے. رنگ تو نظر آ رہا تھا دودھ سے زیادہ سفید, ٹھنڈا اتنا تھا کہ ماحول کو ٹھنڈا کر دیا. اچھا جی بس بات ہی کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں آقا اس کا ذائقہ کیا ہے؟ کبھی اس طرح بھی سوچا تو کرو. نکل رہا ہے دریا کے نیچے سے, پوچھ رہا ہے باہر بیٹھے ہوئے سے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. میرے مالک نے فرمایا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. کہتے ہیں آقا پیا کس کس نے؟ میرے مالک نے فرمایا کسی کو دیا ہی نہیں. کوئی سنتے پہ ہو ملتان والے ہو, کسی کو آدم کے دور میں نہیں بانٹا, نوح کے دور میں نہیں بانٹا, مصطفیٰ کے دور میں نہیں بانٹا. ہاں شہنشاہ کے بھی دور میں صحابہ کے سامنے نہیں, مرتضیٰ کے دور میں بھی نہیں بانٹا, میرے دور میں بھی ابھی تک نہیں بانٹا. کہتا ہے آقا ہے بھی, آپ جانتے بھی ہیں, قدرت بھی رکھتے ہیں, بلا بھی دیتے ہیں, بانٹا کیوں نہیں؟ کہا نہیں یہ باقی رکھا ہے. کہا کیوں؟ کہا جب ہمارا منتقم تخت پہ بیٹھے گا تو رعیت کو پلائے گا. جی چاہ رہا ہے پینے کو یا نہیں؟ جتنا دل چاہتا ہے پلانے والے کو پکارو, یا امام المنتظر, یا امام المنتقم, یا وارث خون حسین, یا وارث کربلا, یا وارث فاتح شام, یا وارث سیدہ, یا وارث دین ہدا, یا وارث صف ازا, یا وارث ذوالجناح, یا وارث ذوالفقار, نعرہ حیدری. بس بھائیو یہی میری غرض تھی. کچھ سمجھ آئی ہے میرے بھائی؟ دعا کرو کہ سلطان کا دور جلدی آئے. دینی درسگاہ ہے, گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ میں سرکار کا ایک فرمان سنا کے اجازت چاہنے لگا. دینی درسگاہ ہے نا, یہاں پہ سرکار کا فرمان سنانے لگا ہوں. سناؤں جی؟ تیار ہو جناب؟ دیکھو کڈیاں منتاں کر کے تھوڑے تک گل پہ پہنچانے تاکہ سن تو رہے ہو. میرے امام فرماتے طالب علموں اور مدرسین حضرات, شہنشاہ فرماتے ہیں درس 4000 شاگرد تھے درس میں آئے ہوئے, ذرا سن لو. شہنشاہ فرماتے ہیں کل علوم 27 حروف میں بند ہیں. ہم نے الف کھولا ہے, باقی بند ہے. یہ جتنا لوگ بیان کر رہے ہیں وہ الف ہے. نہیں سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اے جڑے بڑے آنگرے پہ مار دینے نا, انجے پاگل لے ہیں, کسی نے دم خم نہیں آنگرے مارن دا. یہ تو الف ہے جو آج تک انہوں نے کھولا ہے, باقی بند ہے. کیوں نہیں کھولا؟ چونکہ شعور پست ہے, عقلیں ناقص ہے, برداشت, کچھ بولو تو صحیح جی. اے الف کھلے ہے تے الف کسی نے اینا لبے ہے تے او تھلے لاتی نہیں پیا لاندا, تے شیعہ غریباں دی سختی لیندی ہوئی ہے. کوئی سن رہے ہو جی؟ اے انہاں نوں آکھو تھلے آو. کوئی ملنگ مولی بول کے انہاں دے سیل کٹ دے, آکھے تھلے بہو تے زمین تے رہو, انجے نہ انگرے پہ مارو. کھولا ہی انہوں نے الف ہے. تم کیا جانتے ہو؟ مالک فرماتے ہیں جب ہمارا سلطان آئے گا تو کل علوم
کل حروف کا علم کھول دیا جائے گا. میں اسے طالب علم ہی مانوں جس کی دل سے آنا نکلے کہ علم کھولنے والا ہے. نہیں سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حیدری، اس کا مطلب ہے جتنا جس کو بھی علم کا پیار ہے یا علم سے شوق ہے، اس کی تو دن رات صدائی ایک ہے، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. بس اب کچھ شوق پیدا ہوا ہے اس صدا کا بھی. چلو شکر ہے. آج جمعے کا دن ہے. جمعہ آپ کے امام کا نام ہے. جمعہ کل سن رہے ہو جی؟ اگر جمعے کے دن بھی توفیق نہ ہو تو کب بات کرو گے؟ جمعہ صاحب الزمان کے درس میں بارگاہ میں آنے والے عزاداروں، جمعہ امام زمانہ کا نام ہے. جمعہ سرکار کا اسم ہے. منبر بھی سرکار کا نام ہے. یہ منبر کٹن واسطے نہیں ہوندے، یہ چمن واسطے ہوندے. پر تھانوں کی آکھیے تے کی کریے؟ ڈیزائناں نو چوکھا سننا ہے، لفظاں نو تھوڑا سننا ہے. یہ بے ادب، بے مراد، بادب، کوئی سن رہے ہو جی؟ یہ چمن واسطے، یہ کٹن واسطے ہے نا جی؟ کیوں جی پیر محمد شاہ جی؟ یہ تو چمن واسطے نے. یہ کٹن واسطے کوئی اور شہر رکھ لیا کرو، انہاں نوں چمیا کرو. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، جمعے کے دن مومن مہمان ہوتا ہے امام زمانہ کا، اور غافل قوم یہ بات کرے جمعے کا دن متوقع ظہور ہے امام زمانہ کا. یعنی جمعے کے دن سرکار کا ظہور ہو سکتا ہے، اس جمعے ہو جائے. ہم کو جمعہ جمع ہونے والوں کو اس نیت سے بھی آتا ہے کہ میں آج سلطان کا مہمان ہوں، گھر واپس نہیں آنا، ادھر سے آواز آئے گی تو مولا کی بارگاہ میں جانا ہے. یا امام المنتظر، اللہ جائے، یا امام المنتظر، کوئی سمجھ آئی ہے حضور؟ اور یہ شام کا وقت رخصتی کا ٹائم ہوتا ہے. مہمان مولا سے اجازت لیتے ہیں، اسی لیے یہ ٹائم دعائے سماعت پڑھنے کا ہے. اور اس ٹائم صدقہ دینا بڑا افضل صدقہ ہے. کل گھر کی اس پہ نگاہ کرم ہوتی ہے. اور یہ سوال کرنے کا بھی اہم ٹائم ہے. اس وقت جو بھی مانگے، چونکہ رخصت ہونے لگے، غریب سے غریب مہمان بھی تمیزبان نگاہ کرم کرتا ہے. اور مہمان کہے آقا مجھے یہ چاہیے تو وہ خیرات بھی عطا کر دیتے ہیں. پھر یہ مانگنے کا بھی ٹائم ہے نا؟ ہے جی؟ یہ مانگنے کا بھی. ایک بات کرنے لگوں اگر سنو تو، ذاکرو عالموں عزادارو، یہ آپ کے امام کے خون رونے کا بھی ٹائم ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو لہو روتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو خون روتا ہے. تم سنتے ہو شام غریبہ پہرا دیتی رہی، اس کے سامنے ہے جس طرح جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو باہر. ماشاءاللہ، جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، عزاداری بہت بڑا عمل ہے. رونا معمولی کام نہیں، یہ وہ کام ہے جو آپ کا امام زمانہ کرتا ہے. فرق اتنا ہے تم پانی روتے ہو، وہ لہو روتا ہے. تم سنتے ہو گھوڑے سے گرا،
اس کے سامنے ہے کس طرح رکاب میں پہوں۔ دوستو، بھائیو، اگر میں بات سمجھا سکوں تو فن کے لیے نہیں پڑھ رہا، ضرورت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس مقام پہ زمین پہ سب سے زیادہ مغموم امام زمانہ ہے۔ اس سے بڑا غم میں اور جس کی 11 نسلیں قتل ہوں اس غیرت مند بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ او خدا واسطے گھر بیٹھ کے سوچنا، جس کی دادیاں قتل ہوں، اس غیرت مند کی دن کیسے گزرتا ہے، رات کیسے گزرتی ہے۔ 5 سال کا سرداب سے روتا ہوا نکلا ہے۔ میرے ساتھ ہو، میں اب ذکر نام اس کا لینے لگا ہوں جس کا امام زمانہ خود چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ علمدار کا ذکر ہو میں سننے خود آتا ہوں۔ میں سرکار کی رضا کے لیے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ زمین پہ سب سے زیادہ مغموم کون ہے؟ امام زمانہ۔ یقین جانو، جنت کا پرسکون ماحول بھی جسے خوش نہیں کر سکا وہ غازی عباس ہے۔ جنت میں بھی بے چین ہے۔ کون سن رہا ہے؟ ہاں، کفے افسوس ملتا ہے اور کہتا ہے غازی تیرے بعد جو ناممکن تھا وہ بھی ہو گیا۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھے وہ شرابیوں کے مجمع میں انتظار میں ہے کہ کب ظہور کا اعلان ہو تو میں ان بے غیرتوں سے پوچھوں تلوار کی نوک سے جو بابے سے نہیں بولتی تھی دربار میں کیوں لے کے آئے ہو؟ دعا کرو نا غازی کی یہ حسرت پوری ہو، سلطان زمانہ کا جلدی ظہور ہو۔ بس ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں، غازی زین سے اترا۔ یہ امام زمانہ کے فرمان کو میں یاد کر کے پڑھنے لگا ہوں۔ شام ہے، کریم کربلا نے سر جھولی میں ڈالا۔ میں کتنی جلدی کہہ رہا ہوں، رب وفا نے سر زمین پہ رکھا، کریم نے سر جھولی میں ڈالا۔ رب وفا کہتے آقا نوکروں کے سر مٹی ہو گئی، اوپر سے رونے لگے غازی عباس۔ کریم کربلا کی چیخیں نکل گئی۔ غازی کہتے ہیں آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا غازی میں نہ رو، ذرا سر بلند کر، وہ سن اعلان کیا ہو رہا ہے۔ میں شاید نہیں سمجھا سکا۔ کہتے ہیں سن رہے اعلان کیا ہو رہا ہے؟ جو تیرے ڈر سے نہیں سوتے تھے اب شمر سو جائے گا، ہرمل سو جائے گا۔ جو تیرے پاروں میں سوتے تھی وہ اب میری بہن نہیں سو سکے گی۔ وہ اعلان کر رہے ہیں جنگ ختم ہو گئی ہے، ان کا علمدار مارا گیا ہے، اب عالیہ کا برقع لوٹنا آسان ہو گیا ہے۔ جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف دیکھو، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ عزادارو شبیر کہتے غازی بتا تم کیوں رو رہا ہے؟ کہا آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، صبح سے جو زین سے اترا تیری ذات اس کے لاشے پہ پہنچی۔ ہر گرا تو نے لاشا اٹھایا، ہر کا بیٹا گرا، ہر اٹھانے لگا تو نے کہا پیچھے ہٹ جا۔ میرے نانے کی شریعت میں ہے کوئی باپ بھی بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ آقا پھر تو نے علی اکبر کا لاشا آپ اٹھایا۔ آقا میں زین چھوڑی ہے، تیری داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی، میرے لاشے پہ آیا، مجھے بھی اٹھایا۔ میں روتا اس لیے ہوں جب تو زین چھوڑے گا، تیرا سر جھولی میں کون ڈالے گا؟ کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، آواز آئی غازی میں بقیہ چھوڑ کے، غازی میں بقیہ
دعا کرو ان کا منتقم جلدی آئے، یہ پاگھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے، ہمارا شمار وفاداروں میں ہو، انصاروں میں ہو، غلاموں میں ہو۔ دوستو حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل سیدہ کا ادب کرو، تبرکات کا ادب کرو، منصوبات کا ادب کرو۔ یہ ذریعوں سے ٹیکیں لگا کے نہ بیٹھا کرو، بے ادبی ہے، یہ منصوبات ہیں، شبیہیں ہیں، ان کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو۔ میرے روحانی استاد نے فرمایا ہے زیر آسمان جس جگہ نماز شب پڑھی جائے گی، نماز شب کے بعد زیارت عاشور پڑھی جائے گی، وہاں پہ قائم سکان کے ظہور کی فضا ہموار ہو جائے گی۔ مسجدوں میں، مجلسوں میں، ماتمداریوں میں، شب بیداریوں میں، زواریوں میں گریہ وزاری کر کے سرکار کے ظہور کی دعا مانگو، امام کے نام کا صدقہ دو، قربانی دو، زواریاں کراؤ، ماتمداریاں کراؤ، لنگر چلاؤ، لقمہ کھاؤ تو بھی سلطان کا صدقہ سمجھ کے، کھلاؤ تو بھی امام کا صدقہ سمجھ کے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، مستورات 313 مرتبہ صلوات کاملہ، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، سرکار کی خدمت میں صلوات کاملہ کا تحفہ پیش کرو۔ آخری گزارش، جس ہاتھ سے دعا مانگو اس ہاتھ سے ظلم نہ کرو، جس زبان سے دعا مانگو اس زبان سے جھوٹ نہ بولو۔ اللہ ہم سب کو ظالموں کا مقابلہ کرنے کی، مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔